أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صلوات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر منور جہاں صاحبہ بنت ظفر حسین صاحب کو سر ثواب فرمائے. تو آیہ کریمہ مشہور و معروف سورہ دہر کی آیہ کریمہ، سورہ کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، جس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں، جس پہ اعلان ہو رہا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. کس کے لیے نازل ہو رہا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے لیے، آل محمد علیہ السلام کے لیے. یہ پورا سورہ انہی کی شان میں نازل ہوا ہے، یہ پورا سورہ انہی کی شان میں نازل ہوا ہے. میں نے کہا کم وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے. آپ دیکھیں فرق ہے، ہم لوگ بھی اصحاب کو مانتے ہیں، اور جناب سلمان فارسی صحابی، جناب ابوذر صحابی، جناب مقداد صحابی، جناب حذیفہ یمان صحابی، یہ تمام صحابی جن کی جوتیوں کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے. تو ہم بھی اصحاب کے ماننے والے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کی منزل کچھ اور ہے اور اصحاب کی منزل کچھ اور. وہ اصحاب پر کہا کہ خلاصہ کرنا ہے انشاءاللہ، فرام آپ کے مجلسوں میں بھی اس پر بھی اشارہ رہے گا کہ ایک فرق جو ہے بنیادی طور پر، بہت سے فرق ہیں، بہت سے امتیازات ہیں، لیکن ایک فرق صرف یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں. وہ فرق یہ ہے، بنیادی فرق یہ ہے اصحاب و اہل بیت میں. بنیادی فرق یہ ہے کہ اصحاب وہ ہیں کہ جب آیت نازل ہوتی تھی تو عمل کرتے تھے. بہت توجہ رہے. اصحاب وہ ہیں کہ جب آیت نازل ہوتی تھی تو عمل کرتے تھے. اہل بیت وہ ہیں کہ جب یہ عمل کرتے تھے تو آیت نازل ہوتی. جب ان کا عمل ہوتا تھا تو آیت نازل ہوتی تھی. چادریں تو تھی اوڑھ کر لیٹے، آیت تھی نازل ہوئی. میدان مباہلہ میں گئے، آئے مباہلہ نازل ہوئی. ہاتھ کی انگوٹھی دی، آئے ولایت نازل ہوئی. ارے روٹیاں چلی، پورا سورہ دہر نازل ہو گیا. ایک سلوات بھیجے. بس میں سمجھتا ہوں کہ پورے اشرے کا شاید خلاصہ ہو جائے صرف ایک جملے میں، پورے اشرے کا خلاصہ ہو جائے صرف ایک جملے میں کہ یہ قرآن بہت توجہ رہے. اہل بیت کو فکر تھی، اہل بیت کو فکر تھی کہ کوئی آیت بے عمل نہ رہنے پائے. اور توجہ رہے، میں نے کہا پورے اشرے کا خلاصہ ایک جملے میں ہے کہ اہل بیت کو فکر تھی کہ کوئی آیت بے عمل نہ رہنے پائے، اور قرآن کو یہ بے چینی تھی کہ ان کا کوئی عمل بے مدح نہ رہنے پائے. ایک صلوات بلند آواز. بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں. تو پورے اشرے کا میں نے کہا موضوع ہے. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. تاریخ پیش کر رہا ہوں کہ شروع میں شراب جو ہے وہ حرام نہیں تھی، مگر کہیں نہیں ملتا کہ معاذ اللہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی اس طرح کی کسی چیز کو کوئی استعمال کیا ہو جو بعد میں حرام ہوئی ہو. اور توجہ رہے، تاریخ گواہ ہے
کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل کبھی اہل بیت سے انجام ہی نہیں پایا جو بعد میں حرام ہوا ہو۔ اصحاب اس میں مبتلا رہتے تھے تاریخ گواہ۔ شراب کچھ دنوں بعد حرام ہوئی ہے، اصحاب کرام کیونکہ حرام نہیں تھی بہرحال نوش فرماتے تھے، بہرحال حرام نہیں تھی تو اصحاب آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے، آیت نازل ہوئی شراب حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے شراب چھوڑ دی، لیکن جو یکڑ تھے ان کے لیے تو بڑا مشکل تھا چھوڑنا، ان کے لیے بڑا سخت تھا چھوڑنا۔ تو اب سنیے، تمام شیعہ سنی تاریخوں میں یہ واقعہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ کسی شیعوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ایک مسجد کی طرف سے گزرے تو وہاں پر کچھ مسلمان نوش میں مصروف تھے، آیت نازل ہو چکی تھی حرمت شراب کی۔ اب رسول اللہ جو تھے وہ اندر داخل ہونے لگے، کسی طرح سے ان کو خبر ہو گئی کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں مسجد کے اندر۔ تو انہوں نے کیا کیا، جلدی سے وہاں پہ ایک گڑھا تھا، اس پہ جتنی شراب تھی سب انڈیل دی۔ اب رسول اللہ اندر تشریف لے آئے، پوچھا کیا کر رہے تھے آپ حضرات، کس چیز میں مصروف تھے؟ کہا سرکار ہم لوگ سرکہ پی رہے تھے، سرکہ پی رہے تھے لوگ۔ حکیم صاحب نے سرکہ بتایا، طبیعت خراب ہم لوگ کی، لہٰذا ہم لوگ سرکہ نہیں سنی، اس میں ایک سبق بھی ہے، بہت بڑا سبق بھی ہے کہ سرکہ پی رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا وہ جو گڑھے میں آپ ڈالی ہے جو چیز، اس کو نکال کے لائیے۔ نہیں بہت سبق ہے اس میں، بہت سبق ہے اس میں، وہ نکال کے لائیے۔ اب ظاہر کہ رسول اللہ کا حکم تھا، اب گئے اس میں سے وہ نکال کر لائے۔ اب جو رسول نکال کے لائے، رسول نے دیکھا تو واقعی سرکہ تھا، اب رسول اللہ کے جملے سنیے، کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، لیکن جب تم نے میرے آنے کی خبر سنی تو بارگاہ الہی میں سچے دل سے توبہ کی، تم نے توبہ کی، تمہاری توبہ کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا۔ معلوم آ گئی، یہ ہے رابطہ قرآن اور اہل بیت کہ وہاں آیتیں جب نازل ہوتی ہیں تو اصحاب کرام کا عمل ہوتا ہے، یہاں جب ان کا عمل ہوتا ہے تب آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ ادھر اہل بیت سے روٹیاں چلیں، ادھر پورا سورہ دہر نازل ہوا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں کھانا دے دیتے ہیں، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، اسیر کو بھی۔ میں نے کہا زیادہ وقت نہیں لینا، صرف خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مسکین کو بھی، یتیم کو بھی، اسیر کو بھی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ یہ سب ملائکہ تھے، یہ مسکین بھی ملک تھا، یہ یتیم بھی ملک تھا، اور یہ اسیر بھی ملک تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے یہاں کے اوپر کہ فرشتہ مسکین کیسے ہو گیا، یہ فرشتہ جو ہے یتیم کیسے ہو گیا؟ کیا فرشتوں کے ماں باپ ہوتے ہیں؟ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر جائے دنیا میں۔ تو کیا فرشتوں کے ماں باپ ہوتے ہیں؟ نہیں، حکم الہی جو پیدا ہو گئے، نہ ماں ہے نہ ان کے باپ ہے، پھر یتیم کہاں سے ہو گئے؟ نہیں، بہت توجہ چاہوں گا، شاید پہلو پر کبھی گفتگو ہوگی ہو کہ یتیم کہاں سے ہو گئے؟ اسیر کے معنی قیدی، تو وہ کس کے قیدی ہو گئے؟ وہ قیدی کہتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مسکین ہے، یتیم ہے اور اسیر ہے۔
بہت توجہ چاہوں گا صاحبان فہم تشریف فرما ہے، نہیں فرشتہ مسکین بھی ہے، پوری توجہ رہے، یتیم بھی ہے اور اسیر بھی ہے، مگر صرف محمد و آل محمد کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ مسکین کے معنی کیا ہے؟ مسکین کے معنی یہ ہے کہ جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، مسکین اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ فرشتہ مسکین تھا مگر صرف در اہل بیت کا، اور یقین نہ آ رہا تو فطرت سے پوچھ لیجئے کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ فرشتہ مسکین بھی ہے، یتیم کیسے ہو گیا؟ جب ماں باپ مرے تب انسان یتیم ہوتا ہے، فرشتہ یتیم کیسے ہو گیا؟ نہیں، بہت توجہ چاہوں گا، شیعوں کا ایک اور نام بھی ہے، ارے بہت توجہ چاہوں گا، شیعوں کا ایک نام ہے، جانتے ہیں آپ کیا نام ہے؟ یتیمان آل محمد۔ شیعوں کا ایک نام ہے یتیمان آل محمد، جو محمد و آل محمد کے یتیم ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعہ کی حیثیت سے یتیم آل محمد تھا فرشتہ۔ ایک صلوات بلند۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ اسیر۔ تیسری صفت کیا؟ اسیر مانے قیدی۔ اب یہ فرشتہ قیدی کہاں سے ہو گیا؟ یہ فرشتہ کوئی مجرم ہوتا ہے تبھی تو قیدی ہوتا ہے، کوئی گناہگار ہوتا ہے تبھی تو قیدی ہوتا ہے۔ نہیں شعراء یہاں تشریف فرما ہے، ایک قیدی اور بھی ہوتا ہے، وہ ہے شاعری کی اصطلاح میں، ارے توجہ رہے، ایک قیدی اور ہوتا ہے وہ ہے شاعری کی اصطلاح میں، ایک اسیر اور ہوتا ہے وہ شاعری کی اصطلاح میں۔ وہ اسیر کون ہے؟ وہ اسیر محبت ہے۔ اسیر تھے مگر آل محمد کی محبت کے اسیر تھے۔ ایک صلوات بھیجے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ دو چار جملے عرض کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد قرآن کیا ہے؟ جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، کیونکہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، 3 دن تک لگاتار روزے رکھے، 3 دن تک لگاتار روزے رکھے، اور ہر بار جب بھی کوئی آتا تھا، مسکین آیا، یتیم آیا اور اسیر آیا، سب کو اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ تو اب قدرت نے کیا اعلان فرمایا کہ انہوں نے جو صبر کیا اس کی جزا میں ہم نے ان کو جنت اور جنت کی نعمتیں عطا کر دی، جزا میں عطا کر دی۔ نہیں صاحبان فہم تشریف فرما ہے، ایک چیز ہوتی ہے عطا اور ایک چیز ہوتی ہے جزا۔ ایک چیز ہے عطا اور ایک چیز ہے جزا۔ عطا واپس لی جا سکتی ہے مگر جزا کبھی واپس نہیں لی جا سکتی۔ کوئی صاحب مانگنے آئے، بعض لوگ ذرا سا سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں، کوئی مانگنے آیا، کہا کہ ذرا 50 روپے مجھے دے دیجیے، مجھے بہت ضرورت ہے۔ اس صاحب نے بجائے 50 روپے کے 10 روپے نکال کر دیے۔ اس نے کہا ارے صاحب میں 50 روپے مانگ رہا ہوں، ضرورت سے 50 روپے کی، آپ 10 روپے دے رہے ہیں، آپ کے پاس تو اتنی دولت ہے، آپ کے پاس تو اتنا سرمایہ ہے، آپ سے 50 روپے جی فری کر لی ہے۔ وہ صاحب بگڑ گئے، ان کے ہاتھ سے 10 روپے چھین لیے کہ یہ بھی نہیں دوں گا تمہیں، جاؤ اب تم کہیں اور جاؤ، یہ 10 روپے بھی واپس کرو۔ کیوں واپس لیے؟ کیونکہ عطا تھی۔ ارے توجہ رہے، کیونکہ عطا تھی اس لیے واپس لے لی۔ لیکن اگر کسی سے معاہدہ ہو جائے
کہ دن بھر میرے لیے کام کرو، جزا میں 500 روپے دوں گا، تب 1 روپیہ بھی نہیں کٹ سکتا، اب 1 روپیہ بھی نہیں کٹ سکتا، حق نہیں رہا کاٹنے کا، اب پورے 500 روپے دینا ہی دینا ہے، کیونکہ یہ ہے جزا، اس میں واپسی نہیں ہے، اس میں کٹوتی نہیں ہے۔ اللہ جنت کو اہل بیت کو عطا میں نہیں دے رہا ہے، جزا میں دے رہا ہے، لہذا اب اللہ کو بھی واپس لینے کا حق نہیں رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے رہا ہے۔ جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، تم نے جو صبر کا مظاہرہ کیا ہے یہ اس کی جزا ہے، جنت اور اس کی نعمتیں، یہ اس کی جزا ہے، عطا نہیں ہے، جزا ہے۔ جب جزا ہے تو اب جنت ملکیت ہو گئی آل رسول کی۔ ارے بہت توجہ، اب جنت ملکیت ہے آل رسول کی، اب جنت ملکیت ہے آل رسول کی۔ اگر ہم کسی سے کوئی ملکیت خریدنا چاہیں، معلوم کسی صاحب کے پاس کوئی مکان ہے اور بیچنا چاہتے ہیں، میں پہنچ گیا ان کے پاس کہ یہ مکان معلوم ہے کہ آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں، لہذا میں خریدنا چاہتا ہوں، کہا میں بیچنا چاہتا ہوں، کہتا کاغذات دکھا دیجیے۔ اگر عقل مند آدمی ہے تو کاغذات پہلے دیکھے گا، کاغذات دیکھے گا، بھئی کاغذات دکھائے، ملکیت کا ثبوت تو دکھائیے۔ ارے توجہ، ملکیت کا ثبوت دکھائی تبھی تو خریدوں۔ کہا ہم سے آپ سے بڑی دوستی بڑی یاری ہے، خرید لیجئے۔ کہا کہ میری آپ کی یاری ہے، لیکن آپ کی اولادیں ہوں گی، میری اولادیں ہوں گی، ان میں تو آپس میں یاری نہیں ہوگی، اس میں مقدمہ بازی ہو سکتی ہے، ان میں جھگڑا ہو سکتا ہے، ان پہ فساد ہو سکتا ہے، لہذا ملکیت کے کاغذ ہونا ضروری ہے۔ پیسے لیجئے، ملکیت کے کاغذ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت جس کی ہوتی ہے اس کے بعد ملکیت کے کاغذ ہونا، دستاویز ہونا ضروری ہے۔ اہل بیت کی ملکیت ہے جنت، تو دستاویز کہاں ہے، کاغذ کہاں ہے؟ اعلان ہوا کہ ہم نے ہر گھر میں مسلمان کے دستاویز بھی بھیج دی ہے، کاغذ بھی بھیج دیے ہیں۔ قرآن دستاویز ہے، سورہ دہر ملکیت کا ثبوت ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ اب دیکھو کس کی ملکیت ہے جنت۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو، اگر جنت لینا چاہتے ہو تو یہ دیکھو ملکیت کس کی ہے۔ ہر مسلمان جنت جانا چاہتا ہے، نمازیں پڑھی جنت کے لیے، روزے رکھے جنت کے لیے، حج پر گئے جنت کے لیے، ہر ملا جنت کا ٹھیکیدار بنا ہوا۔ ارے جنت لے لو، جنت لے لو۔ یہ دیکھو جنت کی ملکیت کس کی ہے، یہ دیکھو کاغذات اور دستاویز کس کے پاس ہیں۔ جب تک اس سے کوئی تعلق نہ ہو جنت میں نہیں جا سکتے، جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ عجیب چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ سورہ دہر جو اترا ہے اس میں رسول اللہ شریک نہیں ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا۔ جو سورہ دہر اترا ہے اس میں رسول اللہ شریک نہیں ہے۔ روزے رکھے آل محمد نے، رسول اللہ نے نہیں رکھا تھا۔ ارے توجہ رہے، بہت توجہ رہے، پورے چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ آل محمد نے روزے رکھے تھے، رسول اللہ نہیں شامل تھے، رسول اللہ نہیں شامل تھے۔ روٹیاں آل محمد نے دی تھی، رسول اللہ نہیں شامل تھے دینے میں۔ رسول کی روٹیاں شامل نہیں تھیں، آل محمد نے دی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان روٹیوں کے بدلے میں جنت آل محمد کو ملی ہے۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، ارے ان روٹیوں کے بدلے میں جزا جو مل رہی ہے وہ آل محمد کو مل رہی ہے۔ رسول شامل بہت
کوئی ظاہر ہے کہ ذرا سا جرت کی بات ہے، مگر کیا کیا جائے، حقیقت یہی ہے کہ رسول شامل نہیں ہے، نہ روزہ رکھنے والوں میں شامل ہیں، نہ روٹیاں دینے والوں میں شامل ہیں، اور جزا ان کو مل رہی ہے کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں۔ جزا ان کو مل رہی ہے کہ جن کے دروازے سے روٹیاں گئی ہیں، لہذا صرف آل محمد کی ملکیت ہے، صرف آل محمد کی ملکیت ہے۔ مثال پیش کر دوں تاکہ بات بچوں پر بھی واضح ہو جائے۔ میں نے دیکھا کہ صاحب یہ بہت خوبصورت کوئی باغ ہے جس میں بہت سے پھل لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ پتا چلا کہ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، وہ اس باغ کے مالک ہیں۔ اتفاق سے وہ دوست کہیں گئے ہوئے تھے، میں نے کہا بہت قریبی دوستی ہے، لہٰذا مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس باغ سے پھل توڑ سکوں اور پھلوں سے استفادہ کر سکوں۔ میں باغ کے اندر چلا گیا، وہاں ایک محافظ تھا، وہاں کہا کہ آپ کیسے آ گئے؟ کہا کہ صاحب میرے دوست کا باغ ہے اور میری بہت زیادہ دوستی ان سے ہے، وہ اتفاق سے باہر ہیں، 2-4 دن میں آ جائیں گے، لیکن اس وقت مجھے کچھ ضرورت ہے پھلوں کی، لہٰذا کیونکہ مجھ سے دوستی ہے ان سے بہت زیادہ، یاری ہے ان سے بہت زیادہ، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ چند پھل اس میں توڑ لوں۔ اس نے کہا نہیں آپ غلط فہمی میں ہیں، یہ جو ہے یہ 5 حصے دار ہیں اس باغ کے، نہیں توجہ ہے، 5 حصے دار ہیں اس باغ کے، لہذا آپ جو ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ کہا نہیں بھائی آپ نے خود کہا 5 حصے دار ہیں باغ کے، تو اور 4 جو حصے دار ہیں ان سے دشمنی ہے میری، ان سے دشمنی ہے، لیکن 1 حصے دار جو ہے وہ میرا دوست، اس سے بڑی دوستی ہے، تو مجھ کو بہانہ مل گیا۔ میں نے کہا کہ بھائی جب یہ 5 حصے دار ہیں تو اس میں 1 حصے دار میرا وہ دوست بھی ہے، ارے توجہ رہے، 1 حصے دار وہ میرا دوست بھی ہے۔ اب جو میں پھل لوں گا ان 4 کے حصے داری میں نہیں، بلکہ جو میرا دوست ہے اس کے حصے داری میں یہ پھل لے لوں گا۔ معلوم میں نے پھل لیے، کھا لیے، کس کے حصے سے؟ جو 5واں تھا۔ 4 سے دشمنی تھی، 5ویں سے دوستی تھی، لہذا اس کے حصے میں سے میں نے پھل لے لیے۔ لہذا اللہ نے اہتمام یہ کیا کہ رسول کو حصے دار رکھا ہی نہیں، ارے توجہ رہے، رسول کو حصے دار رکھا نہیں، ورنہ ملا کہہ دیتا کہ میری تو محمد سے بڑی دوستی ہے، میں ان کے حصے کی جنت میں جا رہا، میں ان کے حصے کی جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ نے اعلان کر دیا یہ صرف آل محمد کی ملکیت ہے، جو ان سے دوستی رکھتا ہے صرف وہی جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز، آل محمد۔ ایک پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ موضوع انشاءاللہ رہے گا قرآن مجید اور اہل بیت، تو اس پر اس کا ایک گوشہ یہاں کی طرف پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گوشہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نہج البلاغہ مولا کائنات کے کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، نہج البلاغہ مولا کائنات، اور مگر یہ یاد رہے کہ مولا ہیں کون؟ لسان اللہ ہے۔ مولا کون ہے؟ لسان اللہ۔ اب سنیے، یہ پہلے تحقیق نہیں ہوئی تھی، یہ بالکل ریسنٹ ریسرچ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بالکل لیٹسٹ ایک ریسرچ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عجیب و غریب۔ اور ریسرچ کہاں ہوئی ہے؟ برلن، جرمنی میں۔ برلن میں انہوں نے ریسرچ کی اور ایسا کمپیوٹر انہوں نے بنایا کہ کمپیوٹر پہچان لیتا ہے، اگر کسی کی آواز ہو تو پہچان لے گا کہ کس کی آواز ہے، اگر کسی کی تحریر ہو تو پہچان لے گا کس کی تحریر ہے۔ اگر اس کے اندر شیکسپیئر کی تحریر ڈالی جائے، نام نہ لکھا جائے، تو کمپیوٹر بتا دے گا شیکسپیئر کی تحریر۔ اگر ملٹن کی، یا میں انگریزی کی مثالیں دے رہا ہوں، کہ اگر ملٹن کی تحریر ڈالی جائے تو بتا دے گا کہ یہ ملٹن کی تحریر ہے۔ اگر کسی اور بڑے ادیب کی تحریر ڈالی جائے تو بتا دے گا کہ فلاں ادیب کی یہ تحریر ہے۔ اور اس کے بعد اگر غلط نام ڈال دیا جائے، توجہ رہے،
کہ فرض کیے شیکسپیئر کی تحریر ہو، اس پر ملٹن کا نام لکھ دیا جائے اور ڈالا جائے تو لکھا جائے گا کہ نہیں نام غلط لکھا ہے، یہ ملٹن کی تحریر نہیں ہے، شیکسپیئر کی۔ اور اسی طرح سب چیزوں کے سلسلے میں غالب کا شعر اگر ڈالا جائے تو کمپیوٹر بتا دے گا کہ غالب کا شعر ہے، اقبال کا شعر ڈالا جائے تو بتا دے گا کہ اقبال کا شعر ہے۔ ایک مصرع کسی اور کا ہو، ارے توجہ رہے، دوسرا مصرع کسی اور شاعر کا ہو اور ایک شعر ڈال دیا جائے تو کمپیوٹر بتا دے گا کہ دونوں مصرے الگ الگ شاعروں کے ہیں، یہ مصرع فلاں شاعر کا ہے، یہ مصرع فلاں شاعر کا ہے، یہ میر انیس کا مصرع ہے، یہ مرزا دبیر کا مصرع ہے، یہ وہ کمپیوٹر بتا دے گا، یہ وہ کمپیوٹر بتا دے گا۔ بہت توجہ رہے، بالکل ریسنٹ تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب وہاں کے اوپر جب جائیے گا آپ تو وہاں آپ کو نہج البلاغہ بھی ملے گی، آپ کو وہاں قرآن مجید بھی ملے گا۔ جب دونوں کلاموں کو ایک ساتھ ڈالا گیا تو کمپیوٹر سے جواب آیا کہ دونوں کا مصنف کوئی ایک ہے۔ ایک صلوات بھیج دے مولانا محمد والے۔ اور اس پہ تعجب نہ ہونا چاہیے، یہ نہ سمجھیے کہ نصیریت کی تبلیغ کی جا رہی ہے، تعجب نہ ہونا چاہیے کیونکہ لسان اللہ کا کلام ہے، لہذا اگر سائنس نے یہ تجربہ کر لیا تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات بھیج دے۔ نہیں یہی نہیں، بس اس سلسلے کی آخری عزت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی کا جو پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں کہ جس میں کائنات کی خلقت کا تذکرہ کیا ہے کہ کائنات کس طرح سے خلق ہوئی، اللہ نے کائنات کس طرح سے خلق کی، یہ بالکل آج کی سائنس کے مطابق ہے، آج کے سائنسدانوں کے مطابق ہے۔ جو مولا نے 1400 سال پہلے خطبہ دیا ہے، آج کے سائنسداں اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ جب نہج البلاغہ یورپ کے ایک سائنسداں کے سامنے پیش کی گئی اور مولا کو خطبے کا انگریزی ٹرانسلیشن اس کے سامنے پیش کیا تو حیرت زدہ رہ گیا کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ کلام کیسے آ گیا، کہ یہ کسی ایسے کا کلام ہو سکتا ہے۔ توجہ رہے، جملے سنیے سائنسداں کے، کسی ایسے کا کلام ہو سکتا ہے کہ یا تو کائنات اس نے بنائی ہے یا کائنات اس کے سامنے بنی ہے۔ ایک صلوات بھیجے یہ ہیں آل رسول، یہ ہیں آل رسول۔ اصحاب ہمارے سراخوں پر، مگر اہل بیت سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اہل بیت سے کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ جن کے کہتے ہیں کہ صحابہ سے کوئی عمل غلط نہیں ہوتا، مولا علی کے مقابلے میں بھی نظر آئیں گے، امام حسن کے مقابلے میں نظر آئیں گے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین کے مقابلے میں بھی۔ رسول کے اصحاب بھی ہیں اور ان کی اولادیں بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں۔ 50 برس میں اتنا فرق ہو گیا کہ ایک صحابی رسول یا ان کی اولاد نواز رسول کا خون بہانے کے لیے تیار ہے۔ کربلا کا میدان، یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جو ابتدائی مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں بھی وطن کبھی کبھی چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیں بھی کبھی کبھی وطن سے باہر جانا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہجرت کر لی ہے، وطن چھوڑ دیا ہے، لیکن ہمارا وطن چھوڑنا کچھ اور ہے اور حسین کا مدینہ چھوڑنا کچھ اور ہے۔ کیونکہ جب ہم وطن چھوڑتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں تصور رہتا ہے کہ شاید کبھی پلٹ کر آنا ہو، لیکن جب آقا حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس یقین کے ساتھ کہ اب کبھی پلٹ کر آنا نہیں۔ اور ہمارے وطن میں اور مدینے میں زمین و آسمان کا فرق۔ امام جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو خالی مدینہ نہیں چھوٹ رہا ہے بلکہ رسول اللہ کا مزار بھی چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر بھی چھوٹ رہی ہے، بھائی کا مزار بھی چھوٹ رہا ہے۔ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ جب یقین ہو گیا کہ اب مدینے میں رہنا ممکن نہیں ہے تو مولا نے طے کیا کہ اب ہم کو مدینہ چھوڑنا ہے۔ تو 3 دن تک عالم یہ تھا
کہ روضوں پر جاتے تھے اور قبروں سے لپٹ کر فریاد کرتے تھے. کبھی نانا کی قبر سے لپٹ کر فریاد, اے نانا تمنا تو یہ تھی کہ پوری زندگی آپ کے روضے کی مجاوری میں بسر کر دوں, لیکن نانا کیا کروں, امت والے مدینے میں رہنے نہیں دے رہے. کبھی ماں کی قبر پر آنسو بہا رہے ہیں, کبھی بھائی کی قبر پر گریہ ہو رہا ہے, اور جس صبح کو روانہ ہونا تھا اس میں پوری رات مولا کا یہ عالم تھا کہ قبروں سے رخصت ہو کر آتے تھے, گھر میں آتے تھے, پھر تھوڑی دیر بعد قبروں پر پہنچ جاتے تھے, پھر واپس آتے تھے, پھر قبروں پر پہنچ جاتے تھے. پوری رات یہی انداز رہا, یہاں تک کہ صبح نمودار ہوتی ہے, اونٹ آنے لگے, سواریاں سوار ہونے لگیں. روایت کہتی ہے ایک قریب وہ منظر کشی کرتی ہے کہ میں ایک بلندی پہ کھڑی ہوئی پورا منظر دیکھ رہی تھی. میں نے دیکھا کہ محل سرا کے سامنے امام تشریف فرمائے کرسی کے اوپر, پہلو میں جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں, جناب علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں, جناب قاسم کھڑے ہوئے ہیں. اونٹ لائے گئے, پردہ اٹھا گھر کا, اور ایک بیوی سیاہ چادر اوڑھے باہر نکلی. وہ کہتی ہے کہ جیسی بیوی باہر نکلی قاسم آگے بڑھے اور نے بیوی کو سوار کروایا. وہ کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ ام فروا ہیں کہ جن کو قاسم سوار کر رہے ہیں. کہتی ہے کہ پھر ایک بیوی آئیں سیاہ چادر اوڑھے ہوئے. اب جناب علی اکبر دوڑ کر آگے بڑھے, ان بیوی کو سوار کروایا. وہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ ام لیلا مادر علی اکبر ہے جن کو علی اکبر سوار کر رہے ہیں. پھر ایک اور بیوی آتی ہے, اور اس کے بعد جیسے ہی وہ بیوی آئیں ویسے جناب عباس دوڑ کر آگے بڑھے اور بیوی کو سوار کیا. وہ کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ جناب ام کلثوم ہیں کہ جن کو جناب عباس سوار کر رہے ہیں. پر ایک روایت پیش کر کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ روایت اس طرح سے ہے کہ آخر میں جناب زینب کو نکلنا ہے, جناب زینب کو سوار ہونا ہے, لیکن جناب زینب کے نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے, جناب زینب کے نکلنے میں دیر ہو رہی ہے. ایک روایت میں سبب پتہ چلا کہ تاخیر ہوئی کیوں تھی. روایت اس طرح سے ہے کہ ایک بیمار بچی ہے جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے. ہر بچے کو جانے کی اجازت ہے, مگر مولا نے فرما دیا ہے کہ سب جائیں گے مگر فاطمہ صغریٰ نہیں جائے گی. بچی تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے, بابا جانے کی اجازت دے دیجئے, بابا جانے کی اجازت دے دیجئے. دیکھیے اگر کوئی بھی بچہ نہ جا رہا ہوتا تو فاطمہ صغریٰ کو تسکین رہتی کہ کوئی نہیں جا رہا ہے, میں بھی نہیں جا رہی ہوں. لیکن جب سب بچے اپنا سامان سفر تیار کر رہے ہوں گے, جب سکینہ اپنا سامان سفر باندھ رہی ہوگی, تب کتنی بے چینی پڑ گئی ہوگی جناب فاطمہ صغریٰ کی. اب روایت کہتی ہے کہ جب بیویاں سوار ہونے لگیں تو ننھی بچی نے کہا کہ مجھے دروازے کے پاس لٹا دیا جائے چارپائی کے اوپر, تاکہ وہ ساری بیویوں سے وہاں پر رخصت ہو. ہر بیوی سے رخصت ہو رہی ہیں, جناب ام فروا سے رخصت ہوئیں, جناب ام لیلا سے رخصت ہوئیں, تمام بیویوں سے رخصت ہوئیں. اب روایت کہتی ہے کہ سب سے آخر میں جناب زینب جیسے ہی بچی کو گلے سے لگایا اور چاہتی تھی کہ دروازے کا رخ کرے, ایسا لگا کہ کوئی دامن سے لپٹا ہوا ہے. اب جو دیکھا فاطمہ صغریٰ دامن سے لپٹی ہوئی, اے پپی اس وقت تک جانے نہیں دوں گی, ارے جب تک بابا سے اجازت نہیں دلوا دیجیے گا. کہ جلدی سے بھیا حسین کو بلاؤ, جلدی سے بھیا حسین کو بلاؤ. جناب امام حسین تشریف لاتے ہیں. اے بہن زینب کیا بات ہے, تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ بھیا اس بچی کا حال تو دیکھیے, ایسا لگتا ہے کہ دم نکل جائے گا. اے بھیا میں سمجھتی ہوں بیمار ہے, بچی بیمار ہے, لیکن اگر قافلے کو آہستہ آہستہ چلایا جائے تو یہ برداشت کر لے گی تکان. لیکن امام نے فرمایا اے بہن زینب اس کے لیے اصرار نہ کرو, سب جائیں گے مگر فاطمہ صغریٰ نہیں جائے گی. اب جو امام نے اتنی تاکید کی تو جناب زینب فرماتی ہیں اے بھیا آپ کو میرے حق کی قسم ہے, بتا دیجئے
کہ اس بچی کے بارے میں آپ کا اتنا اصرار کیوں ہے؟ تب امام حسین نے فرمایا اے بہن زینب تم تو جانتی ہو کہ میری ماں کی مکمل شبیہ اور ہو بہو تصویر میری بچی یہی فاطمہ صغریٰ ہے۔ ارے مجھے سارے امتحان منظور ہیں مگر یہ امتحان منظور نہیں، کیونکہ جب بیویوں کو بے پردہ بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے گا تو یہ بچی بھی اسیر ہو کر چلی جائے گی۔ ارے ہر مصیبت گوارا مگر مجھے یہ مصیبت گوارا نہیں ہے کہ میری ماں کی شبیہ بازاروں اور درباروں میں بے پردہ لے جائی جائے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سنا کر منور جہاں صاحبہ بنت ظفر حسین صاحب کی روح کو سارے ثواب فرمائیں۔